کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور، اس عنوان پر انجینئر محمد علی مرزا نے ایک اپنا بیان ریکارڈ کروایا اور اپلوڈ کیا ہے، جس میں انجینئر محمد علی مرزا نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ رب العزت کا جو تعارف بزرگ بابوں نے اور امت کے جو اکابرین ہیں انہوں نے کروایا ہے وہ تعارف اور ہے، اور کتابیں جو اللہ کا تعارف کرواتی ہیں وہ تعارف اور ہے۔ اور اس میں کچھ چند مثالیں پیش کی ہیں، سارا ڈیٹیل لیکچر اس کا میں اگر جواب پیش کروں تو کافی وقت درکار ہے، سب باتوں کا جواب جو تفصیلاً دیا جائے تو بہت سارا وقت لگتا ہے۔ مشتے از خیروارے، یعنی ایک ڈیرے میں سے ایک سمجھے مٹھی بھر کے میں آپ کے سامنے چند چیزیں رکھوں گا جس سے یہ بات بالکل واضح ہوگی کہ انجینئر محمد علی مرزا نے بہت ساری کذب بیانیاں، غلط بیانیاں اور بہت ساری خلاف واقعہ اور خلاف حقیقت باتیں کر کے اپنے اس بیان کو لوگوں کے دلوں سے صوفیہ کی محبت نکالنے کے لیے اور اہل سنت و جماعت کا بغض بھرنے کے لیے اس نے استعمال کیا ہے۔ تمہیداً اس نے جو بات بنیادی طور پر بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ مرزا کہتا ہے کہ جناب دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بزرگ بابے نہیں چھوڑے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو کتابوں کے حوالے کیا، بابوں کے حوالے نہیں کیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ کتابوں کے حوالے کیا، بابوں کے حوالے نہیں کیا۔ حالانکہ یہ بات بھی اس کی اگر حقیقت کو آپ دیکھتے ہیں تو یہ بات بھی بالکل حقیقت کے برعکس ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کن کتابوں کی امت کو حوالے کیا ہے؟ ان کتابوں کے ذرا نام تو بتائیں نا۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو اصول کافی، فروع کافی، الاستبصار، حیات القلوب یا صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، ان کتابوں کے حوالے کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سی کتابیں لے کے اپنی امت کو دی ہیں؟ ان کتابوں کے ذرا نام ہوتا ہے نا۔ اور مرزا کے چاہنے والے اور مرزا کے جو فالورز ہیں ان مرزا سے پوچھیں کہ وہ کون سی کتابیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھ کے اپنی امت کو دی ہیں کہ ان کتابوں کے تم نے پیچھے چلنا اور ان کتابوں کے مطابق تم نے چلنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو قرآن مجید جو اللہ کی کتاب ہے وہ بھی کتابی شکل میں اپنی امت کو نہیں دی، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن مجید کتابی شکل میں مکمل جو ہے نا وہ جمع کیا گیا اور پھر اس کے نسخے پوری امت میں وہ پھیلے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو قرآن مجید بھی کتابی شکل میں امت کو نہیں دیا، اگرچہ لکھا ہوا تھا لیکن کتاب نہیں تھی مکمل بنی ہوئی۔ باقی حدیث کی جو کتابیں ہیں ان کا تو ان کے بارے میں تو یہ دعویٰ کیا نہیں جا سکتا۔ اور پھر جو حدیث کی کتابیں جو انجینئر محمد علی مرزا نے اپنے ڈیسک پہ سامنے رکھی ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ صحیح بخاری ہے، مسلم ہے، مشکات، دیگر کتابیں ہیں، یہ کتابیں جن کے بارے میں کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کتابوں کے حوالے کیا ہے، انہی کتابوں کے بارے میں خود اپنے بیانات میں کہہ چکا ہے کہ ان کتابوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہیں۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری کی 6982 نمبر روایت ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بار بار خودکشی کرنے کا ذکر موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خودکشی کرنے کا ارادہ کیا، بار بار ارادہ کیا ہے۔ یہ صحیح بخاری میں 6982 نمبر یہ روایت کی جو اس کا حصہ ہے، اس پر مرزا اپنے کمنٹس اور تبصرہ دے چکا ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہے۔ تو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کتابوں میں گستاخی ہے تو تم یہ کیسے کلیم اور دعویٰ کر سکتے ہو کہ یہ کتابیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے چھوڑی ہیں اور ان کتابوں کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو حوالے کر دیا ہے؟ اور پھر انہی کتابوں میں سے مشکات جو ہے، مشکات میں مستہ احمد بن حنبل میں امام بخاری رحمۃ اللہ کی الادب المفرد کتاب ہے، اس میں یہ بات جو ہے نا وہ روایت جو ہے وہ موجود ہے، امام حسن بصری کی جو آن والی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من تعذب عزائل جاہلیت فعیدوا ولا تکنوا، جو اپنے جاہلیت کے نسب پہ فخر کرے تو اسے کہو کہ اپنے باپ کا اعلیٰ تناسل اپنے منہ میں رکھ لے اور کنایا نہ کرے۔ یہ مشکات میں روایت موجود ہے، الادب المفرد میں ہے، مستہ احمد بن حنبل میں ہے، اور اس روایت کو مرزا کہہ چکا ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی اور بے ادبی ہے۔ تو جن کتابوں کو تم کہہ رہے ہو کہ ان کتابوں کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کو حوالے کر کے گئے ہیں، ان کتابوں میں تو تمہارے قول کے مطابق اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہیں، تو کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان گستاخیوں والی کتابوں کے حوالے کر کے گئے امت کو؟ یہ دعویٰ ہی اس کا بالکل باطل ہے۔ اب دیکھو نا کس انداز سے یہ دجل کر کے لوگوں کو جو نا وہ کس طرح ورگلاتا ہے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بابوں کے حوالے کیا ہے۔ امت کے سب سے بڑے بابے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں، خلفائے راشدین ہیں۔ سب سے بڑے بزرگ بابے کون ہیں؟ خلفائے راشدین۔
اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث متعدد کتب احادیث میں موجود ہے، جس میں سے سنن ابی داؤد کی 4607 نمبر حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین المہدیین کی سنت لازم ہے، یعنی تم نے میری سنت کو لازم پکڑنا ہے، میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا ہے، یعنی ان کے پیچھے لگ جاؤ، ان کی اتباع کرو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنی امت کو خلفاء راشدین کے حوالے کیا، ان کے پیچھے چلو، ان کی اقتداء کرو اور ان کی اتباع کرو۔ اور اس کے علاوہ ابن ماجہ شریف میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 97 اور المستدرک علی صحیحین میں 4510 نمبر حدیث ہے۔ السنہ امام ابن ابی العاصم کی کتاب، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ مستد احمد بن حنبل میں بہت ساری حدیث کی متعدد کتابوں میں سند صحیح کے ساتھ البانی وغیرہ نے، امام حاکم نے، امام ذہبی نے، شعیبہ ارناؤط نے، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر و عمر کی پیروی کرو، ان کی اقتداء کرو، ان کے پیچھے چلو۔ تو حضور نے تو اپنی امت کو ابو بکر و عمر کے حوالے کیا ہے کہ ان کے پیچھے چلو۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے 3659 نمبر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک عورت کو جب حضور کی بارگاہ میں آئی نا کہ یا رسول اللہ میں کل اگر آؤں تو آپ کو نہ پاؤں تو کیا کروں، تو فرمایا فاتی ابا بکر، تو ابو بکر کے پاس آ جانا۔ تو حضور نے تو امت کو حوالے کر دیا ہے خلفاء راشدین کے، صحابہ کرام کے۔ تو امت کے سب سے بڑے جو بزرگ اور بابے ہیں وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام ہیں، پھر تابعین ہیں، پھر اتباع تابعین، ائمہ مجتہدین، امت کے فقہاء، محدثین، اولیاء، صلحاء، یہ امت کے بزرگ بابے ہیں۔ اور پھر جتنی حدیث کی کتابیں ہیں، حدیث کی ہر کتاب جو ہے وہ امت کے بزرگ بابوں نے ہی لکھی ہے۔ محدثین، فقہاء ہمارے بزرگ بابے ہیں نا۔ تم کہتے ہو کتابیں کی، کتابیں کن کی ہے؟ کتابیں نبیوں کی لکھی ہوئی تو نہیں ہے نا، کتابیں تو بزرگ بابوں کی لکھی ہوئی ہیں۔ ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قرآن مجید اور اپنی سنت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دی، صحابہ اکرام نے قرآن مجید کو بھی کتاب کی شکل میں جمع کیا، اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام نے حضور کی سنت کو مضبوط حفظ کر کے، یاد کر کے، ضبط کر کے اس کو تابعین تک، تابعین اتباع تابعین تک، اور پھر امت کے محدثین نے ان احادیث کو جمع کیا، ان سنتوں کو جمع کیا ہے۔ تو بابوں سے سنت منتقل ہوتی ہوتی کتابوں تک آئی ہے۔ اگر بابوں کو دین سے نکال دیا جائے تو ان کتابوں کی تو باقی ایتھینٹسٹی باقی نہیں رہتی۔ یہ کہتا کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اپنی امت کو کتابوں کے حوالے کیا، بابوں کے حوالے نہیں کیا۔ کون سی کتابیں؟ ان کتابوں میں سے کسی کتاب کا نام تو بتاؤ نا کہ یہ کتاب ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو لکھ کے دی، کسی ایک کتاب کا نام۔ اور مرزا کے جتنے فالوور چاہنے والے ہیں، مرزا سے پوچھے کون سی کتاب ہے جس کے حوالے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتابوں کے اپنی امت کو کیا ہے، ایک کتاب کا نام بتائیں۔ اور جس کتاب کا نام بتائیں گے انشاءاللہ ہر کتاب کے بدلے 1,00,000 روپے انعام پیش کروں گا، اس کتاب کا نام بتائیں۔ یہ کتابیں جو تم ڈیسک پہ رکھ کے بیٹھے ہو، یہ کتابیں تو 250-300 سال بعد لکھی گئی ہیں۔ اور ان کتابوں میں جتنی احادیث لکھی ہیں، ہر حدیث میں جب محدث حدیث بیان کرتا ہے تو یہ لکھتا ہے کہ حدثنا فلان عن فلان عن فلان، سمعنا عن فلان عن فلان عن فلان، کہ ہم نے فلاں سے حدیث سنی، فلاں فلاں سے، فلاں فلاں سے، فلاں فلاں سے۔ تو ساری سن کے لکھی ہیں۔ یہ جو کہتا ہے یہ جو سن سنا کے چلتے ہیں، تو یہ سن سنا کے سننی ہے۔ تو جتنے محدثین ہیں وہ سن سنا کے سننی ہے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں حدیث کو جمع کیا ہے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ امام بخاری مسلم نے جو احادیث جمع کی ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے فلاں کتاب سے یہ لے کے اپنی کتاب میں لکھ لی، نہیں، بلکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں جتنی احادیث لکھی ہیں، جمع کی ہیں، وہ کتابیں انہوں نے جو جمع کی ہیں وہ حدیثیں سن کے لکھی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ حدیثیں سن کے لکھی ہیں، ہم نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے۔ تو اس کے اعتبار سے کہتے ہیں یہ سننی نہیں ہے، یہ سن سنا کے سننی ہے، ٹننی ہے۔ تو کیا تم امام بخاری اور مسلم کو پھر کیا کہو گے تم؟ وہ تو سن سنا کے حدیثیں لکھ رہے ہیں۔ سننے کا معیار ہے۔ ہاں، آپ حدیث سنتے ہیں، کوئی بات سنتے ہیں تو سننے میں معیار یہ ہوگا کہ کس بندے سے سن رہے ہیں۔ اگر وہ بندہ ثقہ ہے، معتبر ہے، تو اس سے سنی ہوئی بات معتبر ہے، مستند ہے۔
جتنے محدثین ہیں سب محدثین نے اپنی کتابوں میں احادیث کو، اقوال کو، تابعین کے ارشادات اور صحابہ کے آثار کو سن کے لکھا ہے۔ اگر ہر سنی بات نہ معتبر اور نہ قابل قبول ہے تو پھر حدیث کی تو کوئی کتاب بھی قابل قبول نہیں رہے گی۔ دیکھیں نا کس انداز سے لوگوں کو ورگلاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، کہتا ہے سن سنا کے، جی یہ سن سنا کے سننی ہے۔ اگر ہم سن سنا کے سننی ہے تو سارے محدثین سن سنا کے سننی ہے، سارے ائمہ مجتہدین سن سنا کے سننی ہے، کیونکہ انہوں نے سب نے حدیث اور آثار کو سن سنا کے آگے لکھا ہے اور اس کے مطابق انہوں نے فیصلے کیے ہیں۔ اچھا، اس سلسلے میں اس نے مثال پیش کی ہے کہ دیکھیں جی کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور ہے۔ کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے، صحیح جامع ترمذی میں حدیث ہے 2949 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لم یفقہ من قرأ القرآن فی اقل من ثلاث، جس نے 3 دن سے کم قرآن مجید پڑھا اس نے قرآن کو نہیں سمجھا۔ اب یہ کتاب جو ہے اللہ کا تعارف یہ کرواتی ہے کہ قرآن مجید 3 دن سے پہلے نہیں پڑھ سکتے، اور ان کے بزرگ بابوں نے اللہ کا تعارف کیا کروایا، حالانکہ یہ مثال بنتی نہیں ہے۔ اس مثال کا اللہ کے تعارف کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ لیکن اس کا مشن یہ ہے کہ لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے اکابرین امت سے، اسلاف امت سے بدظن کر کے ان کے دلوں میں ان کا بغض اور عداوت بھرنی ہے۔ تو اب مثال پیش کر کے یہ ثابت کر رہا ہے کہ دیکھیں جی انہوں نے ایک بنایا ہوا واقعہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ رمضان شریف میں 61 مرتبہ قرآن مجید پڑھتے تھے، ایک دن کو، ایک رات کو، اور ایک نماز تراویح میں پورا مہینہ پڑھتے تھے، تو اس اعتبار سے 60 وہ اور ایک یہ 61 بن گئے۔ تو اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور ہے۔ کتاب یہ کہتی ہے کہ 3 دن سے پہلے قرآن نہیں پڑھ سکتے، اور امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے 61 مرتبہ قرآن مجید رمضان شریف میں پڑھا ہے۔ اس حدیث کا صحیح مفہوم کیا ہے وہ میں انشاءاللہ آخر میں بعد میں پیش کروں گا، لیکن پہلے یہ میں آپ کے سامنے کچھ حوالہ جات رکھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ عمومی طور پہ یہ جب بات کرتا ہے نا تو حوالہ کبھی دے گا فضائل سنت کا، کبھی دے گا فضائل اعمال کا، کبھی تذکرۃ الاولیاء کا۔ ظاہر ہے یہ حدیث کی کتابیں تو نہیں ہے نا، البتہ یہ ہے کہ ان کتابوں میں جو باتیں لکھی ہیں اگر ان کا ثبوت موجود ہے اور وہی باتیں احادیث کی کتابوں میں صحابہ اکرام سے، تابعین سے بھی ثابت ہیں، تو پھر یہ حوالہ دیکھ کے فضائل سنت کا یا فضائل اعمال کا صرف یہ لوگوں کو ورگلانا چاہتا ہے کہ بس یہ بات یہاں تک محدود ہے اور انہی کتابوں میں من گڑت بات ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، حالانکہ وہی بات حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہوتی ہے۔ تو بڑا مختصر سا تتبع تفحص ناقص کے مطابق میں نے جب تلاش کیا بحمد تعالیٰ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 جلیل القدر صحابہ سے اور درجن سے زائد تابعین اور پھر ائمہ محدثین سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ بڑے بڑے جلیل القدر ائمہ محدثین، تابعین اور صحابہ اکرام ایک رات میں قرآن مجید مکمل کرتے تھے، بلکہ ایک رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھتے تھے۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سند حسن کے ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ، اسی طرح شرح معانی الاثار میں امام طحاوی یہ حدیث لے کے آئے، مصنف ابن ابی شیبہ کی 3710 نمبر حدیث ہے، اور شرح معانی الاثار میں سند حسن کے ساتھ موجود ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت میں رات کے وقت قرآن مجید مکمل کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، شرح معانی الاثار کی حدیث نمبر 1912 ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 3711 ہے۔ یہ صحابی بھی ایک رات میں مکمل قرآن پاک پڑھتے تھے۔ شرح معانی الاثار میں حدیث نمبر 1914 حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، یہ بھی ایک رات میں مکمل قرآن مجید پڑھتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں ابو حمزہ نصر بن عمران تابعی، انہوں نے سیدنا عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ میں قرآن مجید ایک رات میں پڑھتا ہوں، بار مرتبہ پڑھتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تلفظ کے ساتھ پڑھو اور اس انداز سے پڑھو کہ تمہارے کان خود اس کی تلاوت اور قراءت سن سکیں، تو ٹھیک ہے پڑھ لیا کرو۔ یہ السنن الکبریٰ بہقی للنسائی، یہ امام بہقی کی جو کتاب ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 396 پہ سند حسن کے ساتھ موجود ہے۔ 4 صحابہ کرام سے، ان کے سے تقریراً اور ان کے اپنے اعمال سے، اور جلیل القدر تابعین میں سے سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرح معانی الاثار میں اور مصنف عبدالرزاق میں 2850 نمبر روایت ہے کہ سیدنا سعید بن جبیر ایک رات میں مکمل قرآن پاک پڑھتے تھے۔ مجاہد تابعی
کتاب الاثار صفحہ کتاب الاذکار امام نووی کی صفحہ 116 پہ موجود ہے کہ وہ مکمل قرآن پاک مغرب کی نماز کے وقت بیٹھتے تھے، عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے مکمل قرآن پاک پڑھ لیتے تھے۔ حضرت قتادہ بن دعامہ تابعی مکمل قرآن پاک رات کو پڑھتے، حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 385، علقمہ تابعی کتاب الثقات ابن حبان جلد 5 صفحہ 205 پہ، علی تابعی ہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں، ان سے بھی ہے کہ وہ ایک رات میں قرآن پاک پڑھتے۔ اسود بن یزید نخعی یہ بھی رات میں قرآن پاک پڑھتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ رمضان شریف میں 61 مرتبہ قرآن پاک پڑھتے، تاریخ بغداد جلد نمبر 3 صفحہ 354 پہ۔ اور اسی طرح ثابت بن اسلم بنانی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، ایک رات میں مکمل قرآن پاک پڑھتے۔ امام مروزی کی کتاب ہے قیام اللیل صفحہ 64 پہ موجود ہے۔ اسی طرح سعد بن ابراہیم تابعی سے الطبقات الکبریٰ اور سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 140 پہ موجود ہے، وہ ایک رات میں مکمل قرآن پاک پڑھتے۔ ابو ہارون محمد بن خزار الرازی تابعی الجرح والتعدیل جلد 7 صفحہ 245 پہ موجود ہے، وہ ایک رات میں قرآن پاک پڑھتے تھے۔ عبد الرحمن بن مہدی بہت بڑے جلیل القدر امام محدث ہیں، وہ 2 راتوں میں قرآن پاک پڑھتے۔ امام بخاری کے استاد ہیں علی بن مدینی، وہ ایک رات میں قرآن پاک پڑھتے۔ شعب الایمان جلد 2 صفحہ 399۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ سے سند حسن کے ساتھ حلیۃ الاولیاء کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 143 پہ موجود ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ بھی رمضان شریف میں پورے رمضان میں 60 مرتبہ قرآن پاک پڑھتے تھے، سند حسن کے ساتھ موجود۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے درجنوں مستند اور معتبر کتابوں میں موجود ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رمضان شریف میں 41 مرتبہ قرآن پاک پڑھتے تھے۔ کتنے مرتبہ؟ 41 مرتبہ۔ امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری کے مقدمہ میں صفحہ 466 پہ اس کو لکھا ہے، اور غیر مقلد بہت بڑے عالم عبدالسلام مبارک پوری ان کی کتاب ہے سیرت البخاری، اس کے صفحہ 111 پہ لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رمضان شریف میں 41 مرتبہ قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ شعب الایمان کی جلد 2 صفحہ 416 پہ لکھا ہے امام بخاری 41 مرتبہ قرآن پاک پڑھتے۔ اس طرح طبقات الحنابلہ جلد 2 صفحہ 275، اسی طریقے سے تاریخ دمشق جلد 15 صفحہ 48 پہ درجنوں کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ رمضان شریف میں 41 مرتبہ قرآن پاک پڑھتے تھے۔ اب مرزا یہ جو کہتا ہے صرف امام ابو حنیفہ کا نام لے کے، فضائل اعمال کا حوالہ دے کے، کبھی تذکرۃ الاولیاء کبھی میزان سنت کا حوالہ دے کے کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور ہے، تو آپ پھر یہ کیا یہ کہے گا کہ صحابہ کا خدا اور کتابوں کا خدا اور ہے؟ کیونکہ ایک رات میں تو ایک رکعت میں قرآن صحابہ بھی پڑھتے تھے، کیا ان کا خدا اور تھا اور کتابیں خدا کا اور تعارف کروا رہی؟ تابعین کا خدا اور کتابوں کا خدا اور ہے، امام بخاری کا، امام شافعی کا، امام ابو حنیفہ کا خدا اور کتابوں کا خدا اور ہے، سیدنا عثمان غنی تمیم داری عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ان کا خدا اور کتابوں کا خدا اور ہے۔ اور پھر بڑی دلچسپ اور مزے کی بات یہ ہے، یہ جو حدیث ہے نا، اس کے مرکزی جو راوی ہیں نا، جتنی اس کے طرق اور اسناد موجود ہیں جمع کر کے دیکھ لیں، اس کے مرکزی راوی ہیں امام قتادہ بن دعامہ تابعی، اور ان سے حلیۃ الاولیاء میں امام ابو نعیم اصفہانی نے یہ اپنی سند سے جلد نمبر 2 صفحہ 385 پہ رقم 2655 پہ لکھا ہے کہ امام قتادہ بن دعامہ تابعی اس حدیث کے مرکزی راوی وہ قرآن پاک کو رات میں مکمل کرتے تھے، ایک رات میں مکمل کرتے تھے۔ تو اب یہ جو حدیث ہے، جن بابوں کے ذریعے یہ حدیث جامع ترمذی میں آئی ہے، اس بابے کا عمل کیا ہے؟ وہ بابا عمل یہ کر رہا ہے کہ وہ ایک رات میں قرآن پاک مکمل پڑھ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ قتادہ بن دعامہ تابعی کا خدا اور ہے، اور جامع ترمذی میں جو حدیث وہ لے کے آ رہے ہیں وہ خدا اور ہے، نعوذ باللہ تعالی۔ تو اگر خدا ہی ان کا اور ہے اور وہ خدا کا تعارف ہی اور کروا رہے ہیں، تو پھر ان کی حدیث کیسے معتبر ہوگی؟ ان کی تو حدیث ہی ریجیکٹیبل، قابل قبول ہوگی جب وہ خدا کو نعوذ باللہ کوئی اور خدا مان رہے ہیں اور خدا کا تعارف ہی کوئی کچھ اور مان رہے ہیں۔ اور پھر صحیح بخاری میں جو حدیث ہے 5052 53 54، ان میں سے ایک جو طریق ہے اس میں سیدنا مجاہد تابعی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے جو راوی ہیں، مجاہد تابعی حدیث بیان کرتے ہیں، اس کے جو راوی مجاہد تابعی ہیں ان سے سند صحیح کے ساتھ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاذکار کے صفحہ 116 پہ لکھا ہے کہ امام مجاہد تابعی رحمۃ اللہ علیہ سے سند صحیح سے ثابت ہے کہ وہ مغرب کی نماز پڑھ کے بیٹھتے تھے، عشاء کی نماز سے پہلے پورا قرآن مجید مکمل کر لیتے تھے۔
حدیث کے راوی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جن بابوں سے حدیث ہم تک پہنچی ہے ان بابوں کا عمل دیکھو، پھر اب حدیث کا مطلب سمجھو کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے اور اس حدیث کا تعلق کن لوگوں کے ساتھ ہے، یہ آخر میں بیان کرتا ہوں۔ اچھا، اس سلسلے میں ایک غلط بیانی اور سمجھیں کہ ایک حدیث میں تحریف کا ارتکاب کیا ہے انجینئر محمد علی مرزا نے اسی بات اور گفتگو کو چلاتے ہوئے۔ صحیح مسلم کی 1886 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو ایک دن فرمایا کہ یعجز احدکم، کیا تم میں سے کوئی بندہ اس بات سے بھی عاجز ہے کہ ان یقرأ فی لیلۃ ثلث القرآن، کہ وہ رات کے وقت قرآن کا تیسرا حصہ تلاوت کرے، قرآن کا تیسرا حصہ پڑھے؟ کیا تم میں سے کوئی بندہ اس بات سے بھی عاجز ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم کس طرح پڑھیں؟ تو آپ نے فرمایا قل هو اللہ شریف ایک مرتبہ پڑھ لو تو قرآن کا تیسرا حصہ یعنی تہائی حصہ 10 پارے قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں۔ اب اس کی معنوی تعریف کرتے ہوئے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے مرزا نے اس کا ترجمہ بالکل ہی ایسا غلط پیش کیا جو نہ عقلاً درست ہے نہ نقلاً درست ہے۔ ترجمہ کیا کیا مرزا نے؟ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بلا بتاؤ تم میں سے کسی کی استطاعت ہے کہ وہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لے؟ تم میں سے کسی کی استطاعت ہے کہ وہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لے؟ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ کس کی استطاعت ہوگی کہ وہ ایک رات میں ایک تہائی قرآن پڑھ لے؟ یعنی ثابت کرنے کی یہ کوشش کر رہا ہے کہ ایک رات میں قرآن کا تہائی حصہ پڑھنا ممکن نہیں ہے، ناممکن ہے، نہیں پڑھا جا سکتا۔ حالانکہ اس حدیث کا مطلب بالکل یہ ہے ہی نہیں، نہ عقلاً درست ہے نہ نقلاً۔ عقلاً تو اس طرح درست نہیں ہے کہ کسی بھی حافظ قرآن کو آپ بٹھا لیں، اس کو کہیں کہ 10 پارے قرآن پاک کے تلاوت کر دو، وہ آپ کو چند گھنٹوں میں قرآن پاک کے 10 پارے تلاوت کر کے دکھا دے گا کہ میں نے پڑھ لیے۔ ناممکن والی تو بات ہی نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی سادہ مسلمان جو غیر حافظ ہو وہ رات کے وقت بیٹھے، وہ بیٹھ کے تو قرآن پاک کے 10 پارے آسانی سے پڑھ سکتا ہے اگر وہ بیٹھ کے مسلسل پڑھتا رہے۔ تو عقلاً تو یہ ناممکن ہے ہی نہیں، اور نقلاً بھی اس طرح ناممکن نہیں ہے کہ صحیح بخاری کی 5052 53 54 متعدد اس کے ترک موجود ہے، حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادی ہوئی تو شادی کے بعد ان کے والد عمر بن عاص نے ان کی اپنی بہو سے پوچھا کہ بیٹی یہ بتاؤ کہ میرا بیٹا کیسا ہے، تمہارا شوہر کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابا جان بہت نیک آدمی ہیں، متقی پرہیزگار آدمی، اچھے آدمی ہیں، لیکن یہ شادی کے بعد مجھے وقت بہت کم دیتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بات نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کر دی کہ حضور عبداللہ کا اپنی بیوی کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ تو حضور نے حضرت عبداللہ کو بلایا اور کہا کہ عبداللہ یہ بتاؤ کیف تصوم، تم روزہ کیسے رکھتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کل یوم، حضور میں روزانہ روزہ رکھتا ہوں۔ فرمایا کیف تختم، قرآن کتنا ختم کرتے ہو رات کے وقت؟ تو انہوں نے عرض کی کل لیلۃ، حضور ہر رات کو قرآن مکمل کرتا ہوں، ہر رات کو قرآن مکمل کرتا ہوں۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بات بتانا، اس بات کا نقلاً بھی ثبوت ملتا ہے کہ قرآن مجید کو ایک رات میں مکمل کرنا صحابہ سے ثابت ہے، صحیح بخاری سے ثابت ہے۔ ہاں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی کنڈیشن اور ان کے حالات اور کیفیت کے مطابق ان کو کہا کہ نہیں تم نے 40 دن میں قرآن پہ پڑھنا ہے۔ عرض کہ حضور میں اس سے زیادہ استطاعت رکھتا ہوں۔ فرمایا مہینے میں، حضور میں اس سے زیادہ استطاعت رکھتا ہوں۔ فرمایا پھر تم 15 دن میں، زیادہ استطاعت رکھتا ہوں۔ فرمایا پھر 7 دن میں، پھر کرتے کرتے حتیٰ کہ ایک حدیث میں کہ 7 دن تک کہا اور دوسری میں ایک ان کو کہا کہ نہیں تم 3 دن کی تمہیں اجازت ہے، 3 دن تک تم قرآن پاک مکمل کر لیا کرو۔ تو اس سے بات ثابت ہوگی کہ عقلاً نقلاً دونوں طرح بالکل واضح ہے کہ قرآن مجید کو رات کے وقت مکمل پڑھا جا سکتا ہے، یہ ناممکن بات نہیں ہے۔ اور پھر یہ جو حدیث کا معنوی اس نے جو تحریف کا ارتکاب کیا ہے، یہ بالکل حدیث کا کوئی مطلب مفہوم یہ نہیں ہے، اس نے ناممکن ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ بلکہ اس سلسلے میں ایک اور حدیث میں شعب الایمان کی جلد نمبر 2 صفحہ 402 سے پیش کر دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ مردوان جو تاجر صحابہ تھے ان کو فرمایا کہ یا معاشر التجار یعجز احدکم اذا رجع من سوقہ ان یقرأ 10 آیات،
اے تاجروں کے گروہ کیا تم اس بات سے بھی عاجز ہو کہ تم جب بازار سے واپس آؤ تو 10 آیات قرآن پاک کی تلاوت کرو، پڑھ لو۔ یعنی حضور نے ترغیب دی کہ جب تم بازار سے آؤ تو 10 آیتیں قرآن کی تلاوت کر لیا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ 10 آیتیں کس طرح تلاوت، یہ کوئی ناممکن والی بات ہے۔ جس طرح یہ ناممکن نہیں ہے اس طرح 10 پارے قرآن پاک پڑھنے یہ ناممکن نہیں ہے، مطلب غلط بیان کرتا ہے۔ اور یہ ساری احادیث اور دلائل اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ قرآن مجید کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ ایک ایک رات میں پڑھتے تھے۔ اب وہ جو حدیث ہے کہ جس نے 3 رات سے پہلے قرآن پاک کو پڑھا اس نے قرآن کو نہیں سمجھا، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اب پہلے دیکھیں کہ جو بھی بات ہم لیتے ہیں قرآن پاک کا مفہوم وہ لیں گے جو احادیث میں ہے، اور احادیث کا وہ مفہوم بیان کیا جائے گا جو امت کے اسلاف نے، بزرگ بابوں نے بیان کیا، محدثین نے، جس کو فہم محدثین یا فہم اسلاف کہا جاتا ہے، اس کو قبول کیا جائے گا۔ محدثین نے جب اس حدیث کی شرح اور وضاحت کی ہے تو امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری شرح صحیح البخاری جلد نمبر 9 صفحہ 97 پہ اور 199 پہ لکھتے ہیں والذی یظہر ان ذالک یختلف باختلاف الاحوال والاشخاص، کہ ظاہر یہ جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ احوال اور اشخاص کے اختلاف کے ساتھ ہے۔ احوال اور اشخاص کے یعنی جو شخص ہے اس کی کیفیت کیسی، اس کی حالت کیسی ہے، اس کی حالت، اس کی کیفیت اور اس بندے کے مطابق حکم ہے، نہ یہ کہ یہ ہر ایک بندے کے لیے ہے، ہر بندے کے لیے حکم نہیں ہے۔ بلکہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تو کتاب الاذکار کے صفحہ 116 پہ لکھا ہے، کہتے ہیں اما الذین ختموا القرآن فی رکعۃ، بہرحال وہ لوگ جنہوں نے ایک رکعت میں قرآن پاک پڑھا ہے، فلا یحصون لکثرتہم، کہتے ہیں وہ اتنے زیادہ لوگ ہیں کہ ان کی کثرت کی وجہ سے ان کا شمار نہیں ہو سکتا۔ فمنہم عثمان بن عفان و تمیم الداری و سعید بن جبیر، ان میں سے عثمان غنی، حضرت تمیم داری اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو ایک ایک رات میں، ایک ایک رکعت میں پڑھا ہے۔ امام ملا علی قاری مرقات شرح مشکات کی جلد 5 صفحہ 81 پہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث کا جو مطلب وہ فرماتے اما الثواب علی قراءتہ فهو حاصل لمن فہم ولمن لم یفہم بالکلیۃ للتعبد بلفظہ، ایک ایک قرآن مجید کی قراءت اور تلاوت اور ایک ایک قرآن مجید کو سمجھنا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جو قرآن کو پڑھ کے سمجھتا ہے اس کی فہم بھی حاصل کرتا ہے، وہ درجے مرتبے کمال میں اوپر ہے۔ لیکن ایک بندہ وہ ہے جو صرف قرآن مجید کو پڑھتا ہے، قرات کرتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو لکھتے ہیں قرآن کی تلاوت اور قرات بھی مستقل ایک عبادت ہے، مستقل ایک عبادت ہے۔ ایک طرف کوئی بندہ ذکر اللہ کرتا ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، تسبیحات کرتا ہے، اور ایک طرف وہ بندہ جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، اگرچہ وہ سمجھ نہیں رہا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی، صرف تلاوت کیے جا رہا ہے، صرف قرآن مجید کے کلمات کو پڑھتا جا رہا ہے، تو اب اس کو فقط قرآن مجید کے کلمات کی قرات پر اور تلاوت پر بھی اللہ رب العزت عبادت کا ثواب دے گا، کیونکہ قرآن مجید کی فقط قرات اور تلاوت بھی مستقل عبادت ہے۔ لہذا ہمارے اسلاف جو صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، جو ایک ایک رات میں بار بار مرتبہ قرآن پاک پڑھا ہے، وہ بطور ذکر کے پڑھا ہے، بطور تلاوت اور قرات کا ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھا ہے۔ اب یہ جو ہے صورت وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ اچھا، پھر ایک اور بات بھی یہاں سمجھیں کہ ہزاروں لاکھوں مسلمان ہیں جو رمضان شریف میں 2 4 5 10 پارے ایک ایک دن میں پڑھتے ہیں۔ اچھا، ایک سمپل آدمی سادہ جو ہے، کیا وہ 10 پارے روزانہ پڑھے تو قرآن پاک 10 پارے پڑھ کے سمجھ سکتا ہے؟ 10 کیا وہ 5 بھی نہیں سمجھ سکتا؟ 5 کیا وہ 1 پارہ بھی پڑھ کے نہیں سمجھ سکتا؟ تو کیا اس کو 1 پارہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے؟ وہ اللہ کے بندو، ایک ہے پڑھ کے سمجھنا اور ایک ہے اس کو بطور قرات اور بطور تلاوت کے ذکر کے ثواب کے لیے پڑھنا۔ اسلاف سے جو عمل ثابت ہے
اس کا جو محمل ہے وہ یہ ہے کہ وہ بطور قرات کے، تلاوت کے، ذکر کے، ثواب کے طور پر پڑھتے تھے، کیونکہ رمضان شریف میں قرآن مجید کا ایک ایک حرف بھی جو پڑھا جاتا ہے اس پر جو سینکڑوں کی تعداد میں اس کو حسنات اور نیکیاں ملنے کی اللہ کی بارگاہ میں امید ہے۔ اس لیے رمضان شریف کے مبارک 7 لمحات میں وہ اس کو غنیمت جانتے ہوئے ایک طرف ذکر ہے اور ایک طرف قرآن کی تلاوت ہے، وہ کثرت تلاوت قرآن پاک کرتے تھے تاکہ ثواب زیادہ سے زیادہ حاصل کیا جا سکے۔ اور امام مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور غیر مقلدین کے بہت بڑے چوٹی کے عالم ہیں، تحفۃ الاحوذی جلد نمبر 8 صفحہ 221 پہ لکھتے ہیں والمراد نفی الفہم لا نفی الثواب، کہ جو حدیث ہے کہ جس نے 3 دن سے پہلے قرآن پاک پڑھا اس نے نہیں سمجھا، تو اس میں فہم کی نفی ہے، ثواب کی نفی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جس نے 3 دن سے پہلے قرآن پاک پڑھا اس کو ثواب ہی نہیں ملے گا، ثواب ملے گا، اس کو عبادت کا مرتبہ درجہ ملے گا، لیکن 3 دن سے پڑھا پہلے تو اس کو سمجھ نہیں آئے گا۔ تو یہ تو کئی ایسے بندے ہیں کہ مہینے میں بھی پڑھ لے تو اس کو سمجھ نہیں آئے گا۔ تو یہ اشخاص اور ان کے احوال کے مطابق حکم ہے، یہ جو نا وہ ہر بندے کے لیے حکم نہیں ہے۔ اور یہ جن اسلاف کے میں نے حوالے دیے یہ تو وہ لوگ ہیں جو قرآن کے ایکسپرٹ اور بڑے بڑے ماہرین تھے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو بالخصوص قرآن پاک کے ساتھ محبت جو ہے وہ کتب حدیث اور سیرت اور فضائل کی کتابوں میں بڑی صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ تو اب یہ جو 1886 نمبر حدیث کا اس نے مانوی تعریف کر کے یہ مطلب بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن پاک کے 10 پارے پڑھے جا سکیں، یہ بالکل اس کی مانوی تعریف ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو حدیثیں بیان کرتے ہیں یا تو جھوٹی حدیثیں، جس طرح نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح مسلم میں 15، 16، 17 تقریباً ایک ہی مضمون کی مقدمہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ فرمایا کہ آخر زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے، ایسے جھوٹے اور کذاب دجال لوگ آئیں گے، یاتونکم الاحادیث، وہ تمہارے سامنے احادیث بیان کریں گے، وہ احادیث جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے نہیں سنی ہوگی، تم ان سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ ظاہر ہے وہ حدیثیں بیان کرنے والے یا تو جھوٹی اپنی طرف سے جعلی بنا کے حدیث بیان کریں گے، یا احادیث تو ہوں گی لیکن اس میں بریکٹیں لگا کے، اس میں معنی تحریف کر کے، اس کا ترجمہ بدل کے، اس کا مفہوم بدل کے پیش کریں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے، لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کریں گے۔ اور یہی کام یہ کرتا ہے کہ بالکل یہ دیکھنا اس حدیث کا مفہوم ہی نہیں بنتا، یہ جو یہ مفہوم نہیں کر رہا ہے۔ تو اس لیے کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور یہ جو نعرہ لگاتا ہے نا، یہ پھر یہ نعرہ لگائے کہ نعوذ باللہ عثمان غنی کا خدا اور صحابہ کا خدا اور ہے، تابعین کا خدا اور ہے، صرف امام ابو حنیفہ کی بات نہ کرے، صرف فضائل سنت یا فضائل اعمال یا تذکرۃ الاولیاء کی بات نہ کرے، یہی باتیں جو ہیں وہ معتبر اور مستند حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے حوالے سے مثال پیش کی اور کہا کہ دیکھیں جی فضائل اعمال میں یہ لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا، تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ میں تیرا قرب کس طرح حاصل کروں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے کلام یعنی قرآن مجید کے ذریعے۔ پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا یا اللہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے، یعنی دونوں طرح میرا قرب حاصل ہوگا۔ اس مثال کو بیان کر کے اس واقعے کو ایک تو یہ کہا کہ یہ صوفیہ کی تعلیمات ہیں، اور پھر دوسرا اس پہ لطیفے اور اس پہ پھپتیاں کسیں، لوگوں کو بھی ہنسایا اور خود بھی اس کا مذاق بنایا۔ اس مقام پہ 3 پوائنٹ جو ہیں وہ زیادہ قابل غور ہے۔ ایک تو یہ پوائنٹ اس واقعے کے حوالے سے، ایک تو اس نے یہ شو کیا ہے کہ یہ صوفیہ کی تعلیمات ہیں جی، یعنی یہ واقعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کا یہ صوفیہ نے ہی اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھے کہ یہاں مجھے فضائل اعمال کی صفائی بیان کرنا مقصود نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ یہ واقعات اور اس طرح کے بے شمار درجنوں واقعات ہیں جو ہمارے اسلاف امت سلف صالحین محدثین ائمہ صوفیہ نے اپنی کتابوں میں ذکر کیے ہیں، چونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو صوفیہ سے اور امت کے اکابرین سے بدظن کیا جائے، تو اس حوالے سے ان کا دفاع کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہی واقعہ جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنے کا واقعہ، یہ صرف صوفیہ کی کتابوں میں نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے سیر اعلام النبلاء امام ذہبی کی،
یہ اسماء و رجال کے عظیم نقاد اور بہت بڑے امام ہیں، امام شمس الدین ذہبی، ان کی کتاب سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 295 پہ امام ذہبی اس واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ اور یہی واقعہ بہت بڑے محدث ہے امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے شرح فقہ الاکبر میں بیان کیا ہے۔ یہی ان کا خواب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مناقب امام احمد بن حنبل ابن جوزی رحمہ اللہ کی کتاب مناقب امام احمد بن حنبل، اس میں بھی واقعہ یہ موجود ہے، اس میں بھی یہ خواب موجود ہے۔ اور اسی طرح ایک امام ہے ابن خلال، ان کی کتاب کتاب الامالی، اس کے صفحہ نمبر 50 اور 51 پر یہ واقعات محدثین نے یہ خواب جو ہیں وہ بیان کیے ہیں، اور یہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ مدعا ڈالتا ہے صوفیہ پر، تاکہ لوگوں کو بدظن کیا جائے اور لوگوں کو نفرت دلائی جائے۔ تو یہ صرف صوفیہ نہیں بلکہ محدثین نے بھی اس خواب کو اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ اور اس سلسلے میں دوسرا جو پوائنٹ اور نقطہ اس خواب کے حوالے سے ہے وہ یہ کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا دیدار کیا۔ تو اب اس میں یہ کہتا ہے، دیکھیں جی امام احمد بن حنبل کے حوالے سے یہ کہتے ہیں جی انہوں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ تو یہ اگر پیکج کسی کو ملنا ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کو پیکج ملتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیکج نہیں دیا کہ خواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کروایا ہو، حالانکہ یہ بات سرے سے جھوٹی، بالکل یہ باطل ہے۔ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں اپنا دیدار نہیں کروایا؟ کوئی ہے دلیل قرآن پاک سے یا حدیث سے؟ موسیٰ علیہ السلام نے تو خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کو دیکھنے کا سوال ہی نہیں کیا، انہوں نے تو سوال کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا۔ رب ارنی انظر الیک، یا اللہ میں تیری طرف دیکھنا چاہتا ہوں، میں تو تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا پیارے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ انہوں نے چونکہ جاگتے ہوئے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن یہ نبی کریم علیہ السلام کی چونکہ خصوصیت اور حضور کو اللہ نے یہ شرف عطا کرنا تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف عطا نہ کیا گیا۔ باقی رہ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار ہونے کی نفی، اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں، نہ قرآن سے نہ حدیث سے، بلکہ ابھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے دلائل پیش کروں گا کہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کو دیکھنا یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو بھی اللہ رب العزت نے یہ شرف عطا کیا ہے۔ بڑے بڑے جلیل القدر محدثین، بڑے بڑے آئمہ، بالخصوص تابعین کرام علیہم رضوان کے صحیح سند کے ساتھ ایسے واقعات اور ایسے خواب کتب احادیث میں، محدثین کی کتابوں میں ایسے خواب موجود ہیں کہ جس میں یہ بالکل بات واضح ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا خواب میں دیدار کیا۔ اس میں ایک میں حوالہ پیش کرتا ہوں، امام ابن حبان، یہ محدث بھی ہیں صوفی بھی ہیں، امام ابن حبان اپنی کتاب کتاب الثقات جلد نمبر 2 صفحہ 183 روایت کا نمبر 1418، اور یہی خواب جو میں بیان کرنے لگا ہوں یہ امام ابو القاسم سلیمان ابن احمد طبرانی اپنی کتاب المعجم الاوسط للطبرانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 331 پہ 3454 نمبر روایت ہے، اس خواب کو بیان کیا۔ ایک تابعی ہیں جن کو امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں تابعی لکھا ہے، جن کا نام ہے رقبہ بن مسقلہ تابعی۔ وہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا دیدار کیا، میں نے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کو دیکھا۔ اور یہ جو واقعہ کتاب الثقات ابن حبان میں المعجم الاوسط حدیث کی کتاب میں رقبہ بن مسقلہ تابعی سے ہے، اسی خواب کو مرزا کے بابا حافظ زبیر علی زئی نے اپنی کتاب فتاوی علمیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 61 پہ اس کی سند کو صحیح مانا ہے، اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو جب صحیح سند سے تابعین سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا خواب میں دیدار کیا ہے، تو یہ بات ناممکن نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث یہ اور کتاب یہ سنن دارمی، امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 255 ہجری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے 1 سال پہلے ان کا انتقال ہوا، اپنی کتاب سنن دارمی کی جلد نمبر 2 صفحہ 170 پہ عنوان قائم کرتے ہیں بابن فی رؤیت رب تعالی فی النوم، باب اس بیان میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھنے کا بیان،
کہ کوئی بندہ مومن اللہ کو خواب میں دیکھتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کرتا ہے, تو اس کی تعبیر کیا ہے. اور اس کے تحت 2150 نمبر ایک روایت ذکر کرتے ہیں امام محمد بن سیرین تابعی رحمۃ اللہ علیہ سے, جو کہ بہت بڑے جلیل القدر تابعی ہیں. امام محمد بن سیرین وہ فرماتے ہیں کہ من رأى ربہ فی المنام داخل الجنہ, جو بندہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھتا ہے, اللہ کی زیارت کرتا ہے, اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا. تو ائمہ محدثین ان باتوں کو ذکر کر رہے ہیں کہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اور اس کی اللہ کی زیارت ممکن ہے, یہ ناممکن نہیں بلکہ واقع ہے. ائمہ محدثین کا بھی میں انشاءاللہ حوالے پیش کرتا ہوں کہ یہ ناممکن نہیں ہے. اب یہ ناممکن بنا کے پیش کر رہا ہے کہ امام احمد بن حنبل کو خواب میں تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو ناممکن ہے. اب میں آگے جا کے انشاءاللہ پیش کروں گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خصوصیت ہے وہ کیا ہے اور وہ حدیث میں اس کا بیان کیا ہے. اس سلسلے میں امام ابو نعیم اصفہانی اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 183 پہ روایت نمبر 8130 اور 8131 میں بیان کرتے ہیں. امام اوزاعی تابعی بھی ہیں اور بہت بڑے امام اور محدث ہیں. امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا خواب میں دیدار ہوا, اللہ کی زیارت ہوئی. اور یہی خواب امام ابو نعیم اصفہانی بھی اور محدث ابن عساکر اپنی کتاب تاریخ دمشق ابن عساکر جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 193 پہ اس خواب کو بیان کرتے ہیں, جو کہ امام ابن عساکر محدث بھی ہیں اور جن کو خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو رہا ہے. امام اوزاعی رحمۃ اللہ بہت بڑے جلیل القدر تابعی اور امام اور محدث ہیں. اس کے علاوہ امام سریج بن یونس, امام بخاری کے استاد, امام مسلم کے استاد, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد امام سریج بن یونس کے حوالے سے امام ابن حجر اسقلانی نے اپنی کتاب تہذیب و تہذیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 656 پہ لکھا ہے, امام سریج بن یونس کہتے ہیں میں نے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا. یہ صوفی نہیں, یہ محدثین ہیں. اگرچہ یہ بات الگ ہے کہ بہت سارے محدثین صوفیہ بھی ہیں, لیکن یہ وہ ہیں جو بال اتفاق محدثین ہیں جن کے محدث ہونے پر امام بخاری مسلم کے استاد ہیں سریج بن یونس. وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا. اور یہ جو کتاب جس کا حوالہ پیش کر رہا ہوں یہ صوفیہ کی تصوف کی کتاب نہیں ہے, یہ اسماء و رجال کی کتاب ہے تہذیب و تہذیب. اس کے علاوہ ابو حسان الزیادی بہت بڑے محدث ہیں, سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 353 پہ موجود ہے کہ یہ کہتے ہیں میں نے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا. قاضی ابن الوزیر المتوفی 389 ہجری وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا, سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 409. اس پر میرے پاس درجنوں, میں کہتا ہوں میں اگر درجنوں حوالے بھی اس پر پیش کرنے پڑے تو بحمد تعالیٰ ہم پیش کر سکتے ہیں کہ صوفیہ, محدثین, ائمہ, تابعین کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جناب اس درجنوں حوالے موجود ہیں کہ جنہوں نے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی زیارت کی ہے. اس کے علاوہ امام ابو بکر احمد بن محمد المروزی, یہ امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں, وہ کہتے ہیں انہوں نے خواب میں اللہ تبارک تعالیٰ کی زیارت کی. طبقات الحنابلہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 61 پہ یہ بات موجود ہے. امام بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ, بشر بن حارث حافی رحمۃ اللہ علیہ, امام ابن الجوزی اپنی کتاب المنتظم اس میں لکھتے ہیں کہ یہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں اللہ تبارک تعالیٰ کی زیارت کی. امام یحییٰ بن سعید القطان, امام ابو بکر آجری, امام احمد بن خضروی, شاہ کرمانی رسالہ قشاریہ صفحہ نمبر 570 سے لے کر 572 تک یہ سارے حوالے موجود ہیں کہ ان اکابر اولیاء محدثین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خواب میں دیدار کیا ہے. اس کے علاوہ سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کا حوالہ پیش آخر میں کروں گا. میں اس سلسلے میں 1-2 روایات بھی پیش کر دوں تاکہ چونکہ اس مسئلے سے متعلقہ ہے, تاکہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کو خواب میں دیکھنا, اللہ کا دیدار کرنا, یہ صرف تصوف کی کتابوں میں نہیں, محدثین اپنی کتابوں میں اس کو صوفیہ کرام اور صالحین اور امت کے محدثین اور تابعین تک ان کے حوالہ جات موجود ہے, بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی روایت موجود ہیں. امام ابن ابی العاصم المتوفی 287 ہجری اپنی کتاب کتاب السنہ اس کی روایت نمبر ہے 488. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لے کے ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین اور افضل خواب یہ ہے کہ بندہ خواب میں اپنے رب جل شانہ کو دیکھے.
اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کو دیکھے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان والدین کی زیارت کرے خواب میں جو حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ بہترین خوابوں میں سے مومن کے بہترین خواب ہیں۔ یہ روایت اگرچہ اس کے سارے راوی ثقہ ہیں سوائے ایک راوی کے جس کا نام ہے عباس بن میمون۔ عباس بن میمون راوی کا ترجمہ اور اس کی جو ثقاہت ہے وہ ثابت نہیں ہو سکی، باقی سارے کے سارے اس کے راوی ثقہ، اس لیے اس روایت میں تھوڑی سی کمزوری ہے۔ لیکن ائمہ محدثین سے یہ بات ثابت ہے کہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا دیدار اور اللہ کی زیارت ہو سکتی ہے، بلکہ ممکن ہے، یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی بہت بڑے امام اور محدث، صحیح بخاری کے شارح، وہ صحیح بخاری کی شرح فتح الباری کی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 489 پہ لکھتے ہیں کہ جوز اہل التعبیر رؤیت الباری عز وجل فی المنام مطلقاً، کہ اہل تعبیر نے یعنی خوابوں کی تعبیر کرنے والے ائمہ محدثین نے مطلقاً اس کو جائز رکھا ہے کہ بندہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہے، یہ جائز ہے، یہ ناممکن نہیں ہے۔ اور بڑا مزیدار ایک حوالہ اس سلسلے میں پیش کروں گا ابن تیمیہ کے حوالے سے۔ ابن تیمیہ غیر مقلدین کے ہاں تو بڑے امام و پیشوا سمجھے جاتے ہیں۔ ابن تیمیہ اپنی کتاب بیان و تلبیس الجہمیہ صفحہ نمبر 73 اور 74 پہ لکھتے ہیں وَمَا زَالَ الصَّالِحُونَ وَغَيْرُهُمْ يَرَوْنَ رَبَّهُمْ فِي الْمَنَامِ، لکھتے ہیں کہ صالحین ہمیشہ سے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرتے آئے ہیں، وَيُخَاطِبُهُمْ، اور خواب میں اللہ تعالیٰ سے باتیں بھی کرتے ہیں، وَمَا أَظُنُّ عَاقِلًا يُنْكِرُ ذَلِكَ، ابن تیمیہ صاحب کہتے ہیں میں کسی عقل مند کو اس کا انکار کرنے کا گمان بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی عقل مند بندہ اس کا انکار کرے کہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہونے کا انکار کرے، میں گمان بھی نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّ وُجُودَ هَذَا مِمَّا لَا يُمْكِنُ رَفْعُهُ اِذَا الرُّؤْيَا تَقَعُ لِلْإِنسَانِ بغیر اختیارِهِ، کیونکہ خواب انسان کے اختیار میں نہیں ہے، بغیر اختیار کے واقع ہوتا ہے، لہذا خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا دیدار ہونا یہ ناممکن بات نہیں ہے۔ تو بحمد تعالیٰ نے حوالہ جات سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ یہ جو کہتا ہے کہ جناب کسی کو خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا دیدار ہو ہی نہیں سکتا، یہ بالکل اس کا جو نظریہ ہے وہ ان ائمہ محدثین اور خود غیر مقلدین کے جو مقتدر پیشوا لوگ ہیں ان کے ہاں یہ بات درست نہیں ہے۔ اب رہ گئی بات کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو خصوصیت ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام کی خصوصیت کیا ہے، اور یہ اولیاء اللہ اور صالحین کے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا انکار کیوں کرتا ہے؟ اسے پتہ ہے کہ جب یہ مان لیا نا، جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ خواب میں اولیاء اللہ، صالحین، تابعین، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کا خواب میں دیدار ہو سکتا ہے، اگر یہ بات مان لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی جو خصوصیت ہے وہ صرف خواب میں دیکھنا نہیں ہوگا، پھر نبی کریم علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، حضور کی خصوصیت تب بنے گی جب نبی کریم علیہ السلام نے جاگتے ہوئے حالت بیداری میں اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہو، اور یقیناً ایسا ہی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں المستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 163 حدیث کا نمبر ہے 216، المعجم الاوس جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 459 حدیث کا نمبر ہے 9396، السنن الکبریٰ للنسائی حدیث نمبر 11539، السنہ لابن ابی العاصم حدیث نمبر 436، اور اس حدیث کو امام حاکم نے بھی صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی صحیح کہا، ناصر الدین البانی نے صحیح کہا، امام ابن حجر عسقلانی نے صحیح کہا، اور امام نووی نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ حدیث یہ کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الخلۃ لابراہیم علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلت جناب ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی، اور بل کلام لموسیٰ علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ نے کلام جناب موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا، والرؤیت لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنا دیدار اللہ تعالیٰ نے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ تو اب اللہ کا دیدار سر کی آنکھوں سے کرنا یہ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت اور حضور کی خصوصیت اور حضور کے فضائل و کمالات میں سے، اور خواب میں نبی کریم علیہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا یہ تو نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں اور حضور کے خادموں اور حضور کے امتیوں کو بھی حاصل ہے۔ اور باقی اسی سلسلے میں سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ کے حوالے سے کہتا ہے کہ دیکھیں جی کشف المحجوب میں لکھا ہے
کہ بایزید بستامی کو اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ دیدار ہوا، بایزید بستامی نے اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ دیکھا، اگر تو اس کی مراد یہی ہے کہ ڈائریکٹ دیکھا یعنی سر کی آنکھوں سے دیکھا اور کشف المحجوب میں یہ لکھا ہے، تو یہ بالکل کشف المحجوب پہ بہتان عظیم ہے۔ ایک لفظ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں ایسا نہیں لکھا، بالکل ایسی کوئی بات نہیں لکھی، بلکہ کشف المحجوب کے صفحہ نمبر 337 پر سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اولیاء اللہ کی معراج کے حوالے سے وضاحت کرتے ہیں کہ معراج سے مراد کیا ہے۔ باعث بسامی فرماتے ہیں میں نے دیکھا میری روح کو آسمان پر لے گئے، میری روح کو آسمان پر لے گئے، نہ کہ میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ اہل طریقت اسے معراج بایزید کہتے ہیں۔ معراج سے مراد قرب ہے انبیاء علیہ السلام کا معراج جسمانی طور پر ہوتا ہے، انبیاء کا معراج جسمانی طور پر ہوتا ہے، اولیاء کرام کا معراج ہمت اور روح سے متعلق ہے۔ نبیوں کا معراج جسمانی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی نبی کو اگر بلند کرتا ہے 7ویں 4تھے 5ویں جس آسمان پہ لے جاتا ہے، جسمانی طور پر ان کا معراج ہوتا ہے، اور اللہ کے ولیوں کو جو معراج ہوتا ہے وہ خواب میں اور روحانی طور پہ ہوتا ہے۔ اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ علی ویری صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا کہ باعث بسامی کو ڈائریکٹ معراج ہوا ہے، حالانکہ یہ بات ایسی نہیں لکھی، بلکہ میں اس میں ایک عقیدے کی بات واضح کر دوں۔ ہمارے عقائد کی کتابوں میں، ہماری فقہ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو بندہ یہ دعویٰ کرے کہ اس نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دنیا میں دیکھا ہے، تو ہمارے علماء اتنا سخت فتویٰ دیتے ہیں کہ اس کی تکفیر تک کرتے ہیں۔ ایک حوالہ میں پیش کر دیتا ہوں، یہ بات فتاوی رضویہ میں بھی موجود ہے، بہار شریعت میں بھی موجود ہے، اور یہ الفتاوی الحدیثیہ امام ابن حجر مکی حیتمی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ 200 پر پوری تفصیل بیان کرتے ہوئے صفحہ 202 پر اور 200 پر لکھتے ہیں اذا تقرر ذالک علم منہ انہ لا یجوز لأحد ان یدعی انہ اللہ بعین راسہ۔ فرمایا جب یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کو سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، جو بندہ یہ کہے کہ میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، من زعم ذالک فہو کافر مراق الدم، فرماتے ہیں ایسا بندہ کافر ہے، اس کا خون بہایا جائے گا جو یہ کہے کہ میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ ہمارے علماء تو اس کی تکفیر کر رہے ہیں، اور صفحہ نمبر 202 میں بھی یہی لکھا ہے کہ ایسا بندہ، اس کی علماء نے تکفیر کیا ہے جو یہ کہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، یا کسی کے بارے میں بھی عقیدہ رکھے کہ فلاں ولی نے، فلاں نیک بندے نے اللہ تعالیٰ کو سر کی آنکھوں سے دیکھا، ہمارے تو علماء اس کی تکفیر کر رہے ہیں۔ اور یہ بہتان لگا رہا ہے کہ جناب علی جویری صاحب نے لکھا ہے کہ باعث بسامی نے اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ دیکھا ہے، حالانکہ جتنی بھی کتابیں صوفیہ کی، یا امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی باعث بسامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کیا ہے۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ نے صفۃ الصفوہ میں وہ فرماتے ہیں کہ باعث بسامی فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا خواب میں سوتے ہوئے۔ اسی طرح علامہ شاطبی نے اپنی کتاب الاعتصام میں اس کو ذکر کیا، دیگر جو محدثین نے ذکر کیا تو وہ خواب کا واقعہ بیان کیا، ڈائریکٹ سر کی آنکھوں کے حوالے سے بات نہیں کی۔ اور اس سلسلے میں یہ بات بالکل جو نا وہ واضح ہو جاتی ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے خواب کے حوالے سے یہ جو اس نے بات بیان کی ہے نا کہ دیکھیں امام احمد بن حنبل نے پوچھا یا اللہ میں تیرا قرب حاصل کروں تیرے کلام کے ذریعے سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے؟ وہ دیکھو جی اللہ تعالیٰ نے تو کتابیں سمجھانے کے لیے 7 رسول بھیجے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سمجھ کے بغیر سمجھ کے دونوں طور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ بات سمجھیں کہ یہ صرف لوگوں کو علماء سے، اکابرین امت سے، ائمہ محدثین سے بدظن کرنے کے لیے اپنی الٹی عقل استعمال کرتا ہے۔ اس کی چونکہ وہاں تک رسائی نہیں، یا اگر رسائی ہے تو یہ جو نا وہ دشمنی اور ان کی نفرت پھیلانے کے لیے لوگوں کو ایک مس گائیڈ کرتا ہے اس طرح کے واقعات بیان کر کے۔ پہلی تو بات یہ کہ اس کی اصل کتابوں تک رسائی نہیں ہے، اس کا جو کچھ ملجا و ماوا ہے وہ اس کی گوگل شریف ہے، یہ گوگل سے سرچ کرتا ہے۔ جو صوفیہ کے مخالفین نے سر دڑ کی بازی لگا کے جو کچھ لکھا ہے صوفیہ کے خلاف، یہ سارے گوگل سے سرچ کر کے ان مضامین کو جمع کرتا ہے، اور ان مضامین کو جمع کر کے پھر ایک لیکچر تیار کر کے تو لوگوں کے سامنے اپنی پھکیاں جھاڑنی شروع کر دیتا ہے۔ یہ واقعہ جو بیان کیا میں نے عرض کیا کہ یہ امام ذہبی نے سیر اعلام نبلاء کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 295 پہ اس کو بیان کیا ہے، اور امام ابن الجوزی نے مناقب امام احمد بن حنبل میں بھی اس کو ذکر کیا ہے۔
سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ سمجھ کے تیرا قرب حاصل کروں یا بغیر سمجھ کے، یعنی کس طرح حاصل ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں ان کو فرمایا کہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے دونوں طرح میرا قرب حاصل ہوگا۔ اور یہ بات میں الحمد للہ پچھلی گفتگو میں بیان کر چکا ہوں کہ کلام الہی قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ کی وہ کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی فضیلت یہ رکھی ہے کہ اس کی محض صرف تلاوت کرنا اور اس کلام الہی کی صرف قرات کرنا یہ ایک مستقل عبادت ہے، مستقل عبادت ہے۔ جو بندہ صرف قرات کرتا ہے، صرف تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی ثواب عطا کرتا ہے، اس کو بھی اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ ہاں جو بندہ اس کو پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، قرات کرتا ہے اور ساتھ اس کے سمجھتا بھی ہے، اس کا مرتبہ فضیلت یقیناً زیادہ ہے۔ لیکن اس بات کی نفی نہیں کی جا سکتی کہ جو بندہ صرف قرات کرتا، تلاوت کرتا، اس کو کوئی ثواب ہی نہیں ملے گا۔ اس پر بہت سارے دلائل ہیں، ایک دلیل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جامع ترمذی سے، حدیث نمبر 2910، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قرآن مجید کا ایک حرف بھی پڑھتا ہے، جس نے قرآن کا ایک حرف بھی پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا میں نہیں یہ کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ فرمایا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف، یعنی الگ الگ حرف ہیں۔ تو اب کسی بندے نے الف لام میم پڑھا تو اس کو کتنی نیکی ملے گی؟ 30 نیکی ملیں گی۔ اب یہ دیکھیں کہ الف لام میم پڑھ کے جب اس نے یہ تلاوت کر لیا، پڑھ لیا، تو مجھے بتائیں کہ اس کے پڑھنے سے اسے کیا سمجھ آئی؟ یہ تو حروف مقطعات ہیں جن کا معنی اللہ جانتا ہے، ہمیں تو اس کا معنی معلوم نہیں ہے۔ جب اس کا معنی معلوم نہیں ہے، اس کا مطلب معلوم نہیں ہے، تو الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں ملی، اللہ کا قرب حاصل ہوگا؟ یقیناً ہوگا، یقیناً نیکیاں ملیں گی۔ تو اس بات سے دلیل سے بالکل واضح ہو گیا کہ کلام الہی قرآن مجید کو محض قرات اور تلاوت کرنے سے بھی ثواب ملتا ہے، یہ مستقل عبادت ہے اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں انجینئر محمد علی مرزا نے قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 پڑھی اور کہا کہ دیکھو قرآن مجید تو اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے ہدایت رکھا ہے، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، تو جو بھی انسان اس کو پڑھتا ہے اسے ہدایت حاصل کرے۔ حالانکہ اسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 کو چھوڑ گیا۔ اچھا آیت نمبر 2 پہلے آتی ہے یا آیت نمبر 185 پہلے آتی ہے؟ آیت نمبر 2 پہلے آتی ہے۔ تو اب ان دونوں آیتوں کو، آیت نمبر 2 سورۃ البقرہ کی اور آیت نمبر 185، ان دونوں آیتوں کا آپ ملا لیں، دونوں آیتوں کا مفہوم بالکل واضح ہو جائے گا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں فرماتا ہے ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہاں فرمایا کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے اور وہاں کیا فرمایا کہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اب دونوں آیتوں کا مفہوم نکالنا پڑے گا، تطبیق دینی پڑے گی۔ تطبیق دے کے یہ مطلب یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن ہدایت تو سب لوگوں کے لیے ہے، لیکن اس سے ہدایت وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جو متقین ہیں۔ تو اب یہ صرف اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے، اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ایک آیت کو چھوڑتا ہے، دوسری آیت کو پکڑتا ہے، اور یہ طریقہ جو ہے یہ اہل حق کا شیوا نہیں ہے۔ پھر اسی سلسلے میں کہتے ہیں قرآن بڑا آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کو آسان کر دیا۔ سورۃ القمر کی آیت نمبر 17، 22، 32 اور 40 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے یقیناً تحقیق ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ یسرنا القرآن للذکر، ہم نے ذکر کے لیے، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ تو قرآن تو بڑا آسان ہے، حالانکہ اس آیت کا جو معنی اور مفہوم ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا قرآن مجید کی اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ ہر بندہ ہی اس کو سمجھ سکتا ہے؟ کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے سیکھنے کی قرآن کو ضرورت نہیں، قرآن اتنا آسان ہے کہ ہر بندہ اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اگر یہی معنی اور یہی مطلب اور یہی مفہوم مراد ہوتا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود قرآن کو سمجھ لیتے۔ انہوں نے تو ایسا نہیں کیا، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے ان کے لیے معلم بنا کے بھیجا، اور معلم بنا کے اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا۔
युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें किताब और हिकमत की तालीम देते थे। सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किताबुल्लाह कुरान मजीद सीखते थे, समझते थे। और इसके साथ साथ वो सहाबा जिन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम से सीखा, हुजूर ने बाकी उम्मत को हुक्म दिया कि खुजुल कुरान मिन अरबातिन, इन 4 से कुरान सीखो। सही बुखारी की 4999 नंबर हदीस है, इन 4 से कुरान सीखो। और ये 4 कौन है? अब्दुल्लाह बिन मसूद है, हज़रत सालिम है, हज़रत उबई बिन काब है और हज़रत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु। अगर कुरान इतने ही आसान था तो फिर सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हु खुद पढ़ लेते, खुद समझ लेते। अब जबकि ऐसा नहीं हुआ, बल्कि सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा। बल्कि मुअत्ता इमाम मालिक के सफ़ा 190 पे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने ये रिवायत नकल किया। फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह ताला जलील क़द्र सहाबी, उन्होंने 8 साल में कुरान मजीद की एक सूरत जो 2.5 पारों पर मुश्तमिल है, सूरतुल बकरा, वो 8 साल में सीखी है। इतना ही आसान है कुरान मजीद। तो सही ना, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने 8 साल क्यों लगा दिए सूरतुल बकरा सीखने में? और फिर इस आयत का जो माना और मफहूम है वो ज़रा मुलाहज़ा फरमा लें। सही बुखारी में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सही बुखारी में 4869 नंबर रिवायत के तहत इस आयत की तशरीह और तफसीर करते हुए लिखते हैं कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, इसका माना क्या है? वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र ए हव्वन्ना क़िराअतहु, यानी हमने इसका पढ़ना लोगों के लिए आसान कर दिया है, इसकी किरात लोगों के लिए आसान कर दी है। ये देखिए, ये तफसीर इब्ने कसीर है। हाफिज इब्ने कसीर इसी आयत की तफसीर बयान करते हुए लिखते हैं कि इसका माना क्या है? यस्सरना तिलावतहु अलल अलसुन, कि हमने लोगों की ज़बानों पर इसकी तिलावत आसान कर दी है। और आगे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नकल करते हैं कि लौला अन्नल्लाह यस्सरहु अला लिसानिल आदमीयीना, अगर अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम को जो कि पहाड़ों पे नाज़िल किया जाता तो रेज़ा रेज़ा हो जाते, उस कलाम को अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसान ना करता तो आदमियों की ज़बान पे कलामुल्लाह जारी ना होता। मस्तता अहद मिनल खल्क़ अन यतकल्लम बिकलामिल्लाह, अल्लाह की मखलूक में से कोई मखलूक ये ताकत ही ना रखती कि वो अल्लाह के कलाम को पढ़ सके। ये तो अल्लाह ने आसान कर दिया है उनके लिए पढ़ना और उसकी तिलावत करना, इसलिए लोगों की ज़बानों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको जारी कर दिया है। ये इमाम इब्नुल जौज़ी की किताब है ज़ादुल मसीर। ज़ादुल मसीर में भी इमाम इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी आयत की तफसीर बयान करते हुए लिखा है कि ए लिल हिफ्ज़ वल क़िराअत यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, माना क्या? सहल्लाहु ए लिल हिफ्ज़ वल क़िराअत, हमने कुरान को क़िराअत के लिए और हिफ्ज़ के लिए आसान कर दिया है। ये देखिए, ये तफसीर कुर्तुबी है। इमाम कुर्तुबी ने भी तफसीर कुर्तुबी में इसी आयत की तफसीर बयान करते हुए लिखा है सहल्लाहु लिल हिफ्ज़, यानी हमने हिफ्ज़ के लिए इसको आसान कर दिया। व अअन्ना अलैहि मन अरादा हिफ्ज़हु, और जो इसके हिफ्ज़ का याद करने का इरादा रखता है हमने उसकी इआनत और मदद की है। फ़हल मिन तालिबिल लिहिफ्ज़िही फ़युआनु अलैहि, है को कुरान को हिफ्ज़ करने वाला, हिफ्ज़ करने का इरादा रखता हो तो अल्लाह ताला फरमाता है हम उसके लिए आसान कर दें और उसकी मदद फरमाएं। तो तमाम मुफस्सिरीन भी ये लिख दें। सही बुखारी में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लिख रहे हैं कि यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, इसका माना ये है कि हमने कुरान को याद करने के लिए और कुरान को पढ़ने के लिए आसान कर दिया। तो इस सिलसिले में जब हम ये बात करते हैं कि देखिए कुरान तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसान कर दिया, तो मिर्ज़ा कहता है देखिए अल्लाह ने नसीहत के लिए सिर्फ आसान कर दिया, बाकी इसके मतलब को समझने के लिए या इसके साइंटिफिक जो इफेक्ट हैं उनको समझने के लिए मौलवियों को भी नहीं साइंस आती। हालांकि हकीकत ये है कि कुरान मजीद को साइंस की किताब नहीं है, कुरान मजीद को तिब की किताब नहीं है। कुरान मजीद ये शरीयत की किताब है, ये अकायद की अहकामात की किताब है, अखलाक की किताब है। इसमें अकायद बयान किया गया है, अहकामात बयान किया गया, अखलाकियात बयान किया गया है, उसकी हमें ज़रूरत है, वो हम पर फ़र्ज़ है कि उसको हम सीखें। साइंस सीखना कुरान से ये हम पर फ़र्ज़ नहीं है। अगर यही बात की जाए तो इस एतबार से फिर सहाबा किराम के बारे में क्या ख्याल है? ये तो तुम फिर सहाबा किराम के बारे में भी ये कह दोगे कि सहाबा किराम को भी साइंस नहीं आती थी, और तुम कहोगे मुझे साइंस आती है और मैं साइंस इससे निकाल सकता हूं, तो इसका मतलब ये निकला कि नऊज़ुबिल्लाह सहाबा किराम भी कुरान को नहीं समझ सके। ये साइंस की किताब ही नहीं है कुरान, कुरान तो शरीयत की किताब है और कुरान में अकायद बयान किए गए हैं, उनको सीखना हमारे लिए फ़र्ज़ है। कुरान में अहकामात हैं,
ان کو سیکھنا ہمارے لیے فرض ہے۔ لہذا یہ بات جو ہے نا، اس طرح کے واقعات اور اس طرح کی مثالیں پیش کر کے یہ صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ کتابیں کچھ اور کہتی ہیں اور بابے کچھ اور کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ جس انداز سے کہہ رہے ہیں نا کہ یہ قرآن بڑا آسان ہے اور قرآن آسان تحریکیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، اس حوالے سے میں ایک حوالہ سنن ابی داؤد سے پیش کر دیتا ہوں۔ سنن ابی داؤد میں 4611 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کی پہلے سے 1400 سال پہلے خبر دے دی ہے اور پیش گوئی فرما دی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو قرآن آسان طریقے بنا کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں قرآن بڑا آسان ہے، اور جناب ہر بندے کے ہاتھ میں قرآن دے کے کہتے ہیں ٹھیک ہے خود پڑھیں، خود سمجھیں اور خود عمل کریں۔ سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد، وہ بیان کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں 4611 نمبر سنن ابی داؤد کی یہ حدیث بھی صحیح ہے، ان من ورائکم فتنا، آپ فرماتے ہیں تمہارے بعد ایک فتنہ آنے والا ہے، تمہارے پیچھے ایک فتنہ ہوگا، اور وہ فتنہ کیا ہوگا؟ یکثر فیہ المال، اس فتنے میں مال کثرت سے ہو جائے گا، ویفتح فیہ القرآن، اور قرآن آسان ہو جائے گا، قرآن کھولا جائے گا، قرآن آسان ہو جائے گا۔ اور فرماتے ہیں حتی یاخذہ المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغیر والکبیر والعبد والحر، حتیٰ کہ جب یہ تحریکیں پیدا ہوں گی نا، قرآن آسان تحریکیں، فرماتے ہیں اس وقت مومن بھی قرآن پڑھے گا، مومن بھی قرآن حاصل کر لے گا، منافق بھی حاصل کر لے گا، مرد بھی، عورت بھی، چھوٹا بھی، بڑا بھی، غلام بھی، آزاد بھی۔ یہ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں تمہارے بعد فتنہ واقع ہونے والا ہے، اور یہ لوگوں نے فتنے واقع کیے ہوئے ہیں کہ ہر ساجے ماجے کو بھی یہ ترغیب یہ دلاتے ہیں کہ بڑا آسان ہے، ٹھیک ہے خود پڑھو، خود سمجھو، خود عمل کرو، کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ جتنے فتنے اور جتنے گمراہ ٹولے اور گمراہ فرقے پیدا ہو رہے ہیں، یہ انہی لوگوں کو پیدا کرتا ہے جو لوگوں کو ہر جناب وہ لوگوں کو اتنی رعایت اور چھوٹ اور رخصتیں دے کے جناب وہ علماء سے بدظن کر کے، اکابرین سے اور امت کے صلحاء سے بدظن کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک مثال یہ پیش کی اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ لوگ قرآن کے دشمن ہیں اور یہ کہتے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ لوگ قرآن سے اور کتابوں سے لوگوں کو دور کرتے ہیں، جبکہ قرآن نے جو اللہ کا تعارف کروایا وہ اور ہے، کتابیں جو اللہ کا تعارف کرواتی ہیں وہ اور ہیں، اور یہ بزرگ بابے جو اللہ کا تعارف کرواتے ہیں وہ اور ہیں۔ اب یہ مقدمہ اور یہ دعویٰ ثابت کرنے کے لیے یہ مثال پیش کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں یہ قرآن کو ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ قرآن ہم نے آسان کر دیا ہے نصیحت کے لیے، تو اس کو پڑھو اور عمل کرو اس کے مطابق۔ تو قرآن اور تعارف کروا رہا ہے، کتابیں اور تعارف کروا رہی ہیں اور بابے اور تعارف کروا رہے ہیں۔ یہ اس نے مثال پیش کی۔ انشاءاللہ اس مثال میں جو باتیں کی ہیں اس پر ایک ایک پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ قرآن کو ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، اس طرح قرآن نہ پڑھو جس طرح خارجیوں نے قرآن پڑھا ہے۔ اس طرح ڈائریکٹ قرآن پڑھ کے اپنی طرف سے مفہوم اور مطلب نہ نکالو جو معتزلہ نے، جو مرجیہ نے، مشبہہ نے، جو مجسمہ نے قرآن مجید سے مفہوم اپنی طرف سے نکالا ہے، اس طرح مفہوم نہ نکالو۔ یا جس طرح ہمارے دور میں ایسے متجددین، قادیانی، بعض متجددین، اور بالخصوص ابھی جو حال ہی میں ایک فتنہ نکلا ہے کراچی سے، محمد شیخ، جو قرآن مجید کا وہ مطلب بیان کر رہا ہے جو اسلام کی پوری 1400 سالہ تاریخ میں کسی نے مطلب اور مفہوم بیان نہیں کیا۔ تو اگر تو یہ مطلب ہے کہ قرآن کو ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، تو اس کے گمراہی ہونے میں، یعنی اس طریقے کے گمراہی ہونے میں تو کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں ہے۔ اس کی کون اجازت دے گا کہ قرآن پاک کو اس طریقے سے پڑھو کہ اپنی رائے سے اور تفسیر بھی رائے کر کے اپنی طرف سے اس کے مفہوم اور باطل جو نا وہ اس کا مطلب نکالو؟ اس کے گمراہی ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ اس کو کون جائز کہہ سکتا ہے؟ تو یقیناً اس طرح تو ہم کسی کو بھی اجازت نہیں دیں گے، اور یہی مطلب ہوتا ہے کہنے کا کہ قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جائے گے۔ مطلب یہ کہ قرآن کو اپنی مانی نہ کرو، اس میں اپنی مرضی نہ کرو، اپنی طرف سے باطل قسم کا مفہوم نہ نکالو، بلکہ قرآن کا اصل جو مفہوم ہے، قرآن کی جو اصل منشا اور مراد ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ یہ قرآن سے دور کرتے ہیں، کتابوں سے دور کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑا بہتان عظیم ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو ہمارے علماء نے تو قرآن مجید کے تراجم کیے،
کنز الایمان شریف ہمارا قرآن پاک کا ترجمہ ہے. اسی طرح تراجم کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تفاسیر ہے, نور العرفان ہے, تفسیر خزائن العرفان ہے, تفسیر نعیمی, دیگر ہمارے علماء کی تفاسیر موجود ہیں قرآن مجید کی. حدیث کے تراجم موجود ہیں, حدیث کی تشریحات موجود ہیں. اور ہمارے پاس کئی لوگ آتے ہیں, ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ قرآن پاک کا کنز الایمان شریف ترجمہ پڑھیں, کسی مستند عالم دین کی لکھی ہوئی تفسیر پڑھیں, کسی مستند عالم دین کا لکھا ہوا ترجمہ اور حدیث پاک کی تشریح آپ لے کے پڑھیں. اور جہاں ضرورت پیش آئے کسی عالم سے پوچھنے کی, ماہر کی رہنمائی کی, وہاں ماہر کی رہنمائی لو اور اس کے مطابق قرآن و حدیث پڑھ کے عمل کرو. اگر کتابوں سے دور کرتے ہوتے تو کتابوں کے تراجم کیوں ہوتے؟ قرآن پاک کے اور احادیث طیبات کے تراجم کیوں کیے جاتے؟ تو یہ اس طریقے سے بات کو جو نا وہ الجھاتا ہے اور گڈ مڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر اس سلسلے میں یہ بات بھی بتانا ضروری ہے کہ یہ لوگ بار بار لوگوں کو ترغیب کیوں دیتے ہیں کہ ڈائریکٹ پڑھو ڈائریکٹ پڑھو. مرزائی بھی ایسے کرتے ہیں, مرزائی بھی یہی واردات لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ قرآن دیکھو جی قرآن میں لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے, قرآن مجید کو خود پڑھو, کسی مولوی سے نہ پوچھو, کسی مولوی کے پاس نہ جاؤ, کسی عالم کے پاس نہ جاؤ. اور وہ جو باطل مفہوم نکال کے پیش کرتے ہیں وہ لوگوں کو باطل مفہوم نکال کے گمراہ کرتے ہیں, عالم سے روکتے ہیں اور قرآن مجید کی تفسیر سے روکتے ہیں, جو قرآن مجید کی صحیح منشا اور مراد ہے اس کو سمجھنے سے روکتے ہیں. یہی گمراہ فرقوں کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے. اور انجینئر محمد علی مرزا اور اس طرح کے دیگر جو لوگ ہیں جن کے نظریات میں جراثیم ان لوگوں کے ہیں, ان کے عقائد و نظریات ہیں جو قرآن کا جو ظاہری مفہوم اور مطلب نکالتے ہیں اور جو اس کی اصل منشا اور مراد ہے اس کو چھوڑتے ہیں. یہ اس لیے بار بار لوگوں کو کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ پڑھو ڈائریکٹ پڑھو. مثال کے طور پہ آپ دیگر گمراہ فرقے جتنے گزر چکے ہیں ان کے عقائد دیکھ لیں. مثلا معتزلہ فرقہ گزرا ہے, معتزلہ نے قرآن مجید کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ لیا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے, جبکہ اس کے مقابلے میں امت کے سواد اعظم اور مسلمانوں کی عظیم جو جماعت تھی اس کا یہ نظریہ کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے, اللہ کی ذات اور صفات قدیم ہے, یہ مخلوق نہیں ہے. جبکہ وہ قرآن مجید پڑھتے تھے اور کہتے تھے قرآن میں لکھا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اللہ فرماتا بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. انا انزلناہ قرآنا عربیا, بے شک ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا. کہتے دیکھو قرآن کو اللہ نے نازل کیا اور جس کو اللہ نازل کر رہا ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے, لہذا قرآن اللہ کی مخلوق ہے. قرآن پڑھ کے وہ اللہ کی مخلوق ثابت کرتے تھے قرآن کو, جبکہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے. اب قرآن مجید کا جو ظاہری جو ہے مطلب وہ لیتے تھے, اس کے پیچھے جتنا اس کا صحیح مفہوم ہے اس کو چھوڑ جاتے تھے. اسی طرح فرقہ مجسمہ قرآن مجید کی متعدد آیات طیبات کو جو متشابہات سے تعلق رکھتی ہیں ان کو پڑھتے تھے, کہتے تھے قرآن میں لکھا ہے ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. تو اب یہاں سے اللہ کا ہاتھ ثابت ہو گیا. یوم یکشف عن ساق, اس سے اللہ کی پنڈلی ثابت ہو گئی. اینما تولوا فثم وجہ اللہ, جدھر بھی تم دیکھو گے ادھر, جدھر بھی تم پھرو گے ادھر اللہ ہی کا چہرہ ہے. تو دیکھو اس سے اللہ رب العزت کا چہرہ ثابت ہو گیا. تو اللہ کا ہاتھ, پاؤں, انگلیاں اور چہرہ اور اللہ کے اعضاء اور اللہ کو مجسمہ ثابت کرنے کے لیے نعوذ باللہ جو مجسمہ فرقہ تھا انہوں نے قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کے اپنے جو نا وہ باطل عقائد کو ثابت کرنے کی کوشش کی تھی, جو ظاہر سے مفہوم نکلتا ہے. حالانکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ ظاہری مفہوم مراد نہیں ہے. اب قرآن میں متشابہات اور محکمات دونوں موجود ہیں. متشابہات اور محکمات جو ہیں ان دونوں کو سامنے رکھا جائے گا اور متشابہات پر ایمان اور عقیدہ رکھا جائے گا, اس کا مطلب بیان نہیں کیا جائے گا. تو یہ چونکہ ان لوگوں کے عقائد و نظریات میں جراثیم ہیں, ان لوگوں کے اور ان فرقوں کے عقائد کے جو قرآن مجید کا ظاہری مفہوم لے کے اپنے باطل عقائد کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے, جبکہ قرآن کا اصل میں حقیقت میں مفہوم اور جو منشا اور مراد ہے وہ اور ہوتی تھی. اس لیے یہ لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ ڈائریکٹ پڑھو ڈائریکٹ پڑھو, تاکہ جو ہم اپنے عقائد ہیں ان کو اس طریقے سے پھیلا سکیں. اور پھر اس سلسلے میں ایک اور بات بھی کی محمد علی مرزا نے, اور کہا کہ دیکھیں جی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام وہ قرآن سنتے تھے, ان کے آنسو رواں ہوتے تھے, ان کے آنسو رواں ہوتے تھے.
تو آنسو تو رواں ہوتے تھے. بات یہ ہے کہ قرآن مجید وہ جو پڑھتے تھے وہ کس طرح پڑھتے تھے؟ وہ ڈائریکٹ پڑھتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو کسی ترجمے کی ضرورت نہیں تھی، نہ فارسی کی، نہ انگریزی کی، نہ کسی اور ترجمے کی، ان کو کسی ترجمے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ تو عربی جانتے تھے، بلکہ عربی کے بڑے بڑے فصحاء بلغاء ادبا تھے. لیکن اس کے باوجود صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم قرآن مجید کو فقط عربی جاننے کے باوجود وہ صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکتے تھے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور حضور کی رہنمائی انہیں حاصل نہیں تھی. حضور جس طرح سکھاتے تھے، اور حضور کا جو منصب اللہ نے بیان کیا ہے سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 2 میں، یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، سکھاتے ہیں. حضور انہیں قرآن سکھاتے تھے، حضور عربی، قرآن عربی، صحابہ عربی، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام نے عربی جاننے کے باوجود قرآن مجید نبی کریم علیہ السلام سے سیکھا ہے. کوئی ایک موقع پوری تاریخ میں نہیں دکھا سکتے کسی صحابی نے یہ کہو کہ حضور ہمیں عربی آتی ہے، ہم خود سیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم خود سیکھ لیں گے. نہیں، بلکہ اگر کسی مقام پہ کسی صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نہیں پہنچیں اور اس نے قرآن کو پکڑا اور پڑھا تو جو مفہوم تھا اس کی صحیح منشا اور مراد تھی وہ نہیں سمجھ سکے. حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، صحیح بخاری میں ان کا واقعہ موجود ہے. انہوں نے جب قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہ آیت پڑھی کہ جس میں ہے کہ کھاؤ پیو حتیٰ کہ سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے ممتاز ہو جائے. اللہ رب العزت نے روزوں کے بارے میں حکم دیا. یہ آیت پڑھی اور 2 ڈورے لیے، ایک سیاہ ڈورا اور ایک سفید ڈورا، اور دونوں ڈورے اپنے تکیے کے رات نیچے رکھ لیے. بار بار اڑتے ہیں ڈورے، دیکھتے ہیں کہ فرق نظر آتا ہے کہ نہیں آتا. ساری رات ایسے گزر گئی. صبح کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آئے تو نبی کریم علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ تمہارے یہ ڈورے مراد نہیں ہیں، بلکہ قرآن نے جن ڈوروں کا ذکر کیا ہے وہ صبح کا اجالا اور رات کی تاریکی مراد ہے. تو صحابی بھی قرآن کی جو صحیح منشا اور مطلب ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کے بغیر نہیں سمجھ سکے. لہٰذا نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ بھی، حالانکہ انہیں ترجمے کی ضرورت نہیں تھی، عربی جانتے تھے، وہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی رہنمائی کے محتاج تھے اور حضور علیہ السلام انہیں قرآن سکھاتے تھے. سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا امام مالک میں اس بات کو بیان کیا. امام مالک فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 سال میں صرف سورۃ البقرہ قرآن پاک کی ایک سورت ہے 2.5 پاروں پہ مشتمل، وہ 8 سال میں سیکھی ہے. یہ عالم تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیکھنے کا. تو کچھ صحابہ تو ہوتے جو ڈائریکٹ نبی کریم علیہ السلام سے سیکھتے تھے، رسول اللہ سے سیکھتے تھے، ڈائریکٹ قرآن اپنی مرضی سے نہیں پڑھتے تھے بلکہ حضور سے سیکھتے تھے. اور کچھ وہ تھے جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے تو ڈائریکٹ نہیں سیکھا، ان کو حضور نے حکم دیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے 4999 نمبر کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا خذوا القرآن من 4، 4 صحابہ سے قرآن سیکھو. انہیں یہ نہیں کہا کہ تم عربی جانتے ہو پکڑو اور سیکھو، سمجھو اور عمل کرو، بلکہ فرمایا کہ ان 4 سے سیکھو. عبداللہ بن مسعود سے، سالم سے، ابی ابن کعب سے اور معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان 4 صحابہ کا نام لے کے حضور نے ترغیب دی کہ ان سے سیکھو. تو جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ جنہوں نے حضور سے نہیں سیکھا تھا انہیں ضرورت تھی قرآن کے سیکھنے کی بڑے اکابر صحابہ سے، تو بعد میں کوئی بندہ کہے کہ مجھے ضرورت نہیں کسی سے سیکھنے کی، تو اس کا یہ دعویٰ جو ہے یہ بالکل قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے. اب اس سلسلے میں ایک اور بات بھی کی اور کہا کہ دیکھیں جی یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر کے لیے 15 علوم کی ضرورت ہے، 15 علوم کی ضرورت ہے. یہ قرآن سے اور حدیث سے، کتابوں سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات بنائی ہوئی ہے. حالانکہ یہ بات تو بالبداہت یہ بات ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کرنے کے لیے، ہاں یہاں یہ بنیادی طور پہ تھوڑی تقسیم سمجھ لیں. ایک ہے قرآن مجید کی تفسیر کرنے کے لیے مفسر کو علوم کی ضرورت، اور ایک ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے پڑھنے والے کے لیے علم کی ضرورت. جو بندہ قرآن مجید کو، سادہ عام بندہ قرآن کو پڑھے گا، اس کی تفسیر کو پڑھے گا، ظاہر ہے کہ وہ یا تو کسی عالم کا ترجمہ پڑھے گا،
کسی عالم کی تفسیر پڑھے گا، کسی مفسر کی تفسیر پڑھے گا، اس کو تو ان علوم کی ضرورت نہیں ہے نا، یہ تو اس کو ضرورت ہے جس نے قرآن کی تفسیر کرنی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ جس نے قرآن کی تفسیر کرنی ہے، جس نے صرف قرآن کی تفسیر پڑھنی ہے، اس نے تو کسی ایسے مفسر کی تفسیر پڑھنی ہے جو قرآن مجید کی تفسیر کرنے کا حق رکھتا ہے۔ عام سادہ بندہ تو تفسیر ہی پڑھے گا نا، ترجمہ پڑھے گا، تفسیر پڑھے گا۔ ہاں، وہ بندہ جو قرآن پاک کی تفسیر کرنا چاہتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ اٹھ کے تو قرآن پاک کی تفسیر لکھنی شروع کر دے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جن جن علوم کی قرآن کی تفسیر کرنے میں حاجت ہے، ان علوم کا ایکسپرٹ اور ماہر ہو۔ سب سے پہلے قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر کرنے کے لیے اسے عربی لغت کا ماہر ہونا ضروری ہے۔ لغت عرب میں کون کون سا لفظ اور کون کون سا کلمہ کس کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کی ضرورت ہے۔ اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا۔ کون انکار کر سکتا ہے؟ اس کا ضرورت ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اعراب کا علم حاصل کرنا اسے ضروری ہے کہ کون سا اعراب پڑھیں تو کیا ترجمہ بنے گا، حالت رفعی ہو تو ترجمہ کیا بنے گا، حالت نصبی ہو تو ترجمہ کیا بنے گا، حالت جری ہو تو ترجمہ کیا بنے گا، اور یہاں کون سا اعراب پڑھنا ہے، اس کا علم حاصل کرنا، یعنی علم نحو کا حاصل کرنا ایک مفسر کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح علم صرف کا حاصل کرنا بھی ایک مفسر کے لیے ضروری ہے۔ علم صرف میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں بتایا جاتا ہے، علم صرف میں، کہ کون سا سیغہ کون سا کلمہ کس کلمے سے بنا ہے، اس کی بنا کیا ہے، اور سیغہ اور کلمہ بدلتے آخر اس کی حالت کیا ہے۔ جب تک اس بات کا اسے علم نہیں ہوگا وہ اس کا ترجمہ ہی نہیں کر سکتا، اس سیغے کو سمجھ نہیں سکتا۔ جب سیغے کو کلمے کو سمجھ نہیں سکے گا اس کا ترجمہ کیسے کرے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے دیکھیں، حدیث کو سمجھنے کے لیے علوم حدیث کی ضرورت ہے، اصول حدیث ہے، اسماء و رجال ہیں۔ علم حدیث جو ہے یہ حدیث کو سمجھنے کے لیے ضرورت ہے۔ جس طرح حدیث کا علم، اصول حدیث، اسماء و رجال حدیث کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، اسی طرح قرآن مجید کے جو علوم ہیں، قرآن مجید کی تفسیر کے جو اصول ہیں، یہ ایک مفسر کے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں ناسخ بھی ہے، منسوخ بھی ہے۔ ناسخ منسوخ کا علم ہونا ایک مفسر کے لیے ضروری ہے۔ قرآن مجید میں آیات محکمات بھی ہیں، آیات متشابہات بھی ہیں، ان کا سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن مجید کی مختلف قراتیں ہیں، ایک مفسر کو قرآن مجید کی مختلف قراتوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں محاورت عرب کے مطابق بات کی گئی ہے، اسے محاورت عرب کا علم ہونا ضروری ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو جتنے علوم ہیں، اصول تفسیر ہے، قرآن مجید قرآن کے کتاب اللہ کی جو اقسام ہیں، یعنی خاص ہے، عام ہے، مشترک ہے، مؤول، حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ، ظاہر، نص، مفسر، محکم، خفی، مشکل، مجمل، متشابہ، ایک مسئلہ عبارت الناس سے، اشارت الناس سے، دلالت الناس سے، اقتضاء الناس سے، ان طریقوں سے مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ یہ اصول فقہ اور کتاب اللہ کی اقسام اسے پتہ ہونا ضروری ہے۔ ان کی تقسیمات ایک مفسر کے لیے اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ قرآن مجید سے کیسے احکامات کا استنباط و استدلال کرنا ہے، ایک مفسر کے لیے وہ استنباط اور استدلال کے طریقے ضروری ہیں۔ اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ اگر ان علوم پر مہارت نہیں ہوگی، ان علوم پر اگر اسے دسترس اور مہارت تامہ حاصل نہیں ہوگی، تو وہ کس طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید سے مسائل اخذ کر سکے گا، استدلال کیسے کرے گا؟ قرآن مجید میں علم عقائد بھی ہے، احکامات بھی ہیں۔ عقائد کو کس طریقے سے ثابت کرنا ہے، احکامات کو کس طریقے سے ثابت کرنا ہے، یہ ایک مفسر کے لیے ان علوم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے، یہ صرف فضائل اعمال میں نہیں لکھا ہوا، یہ آپ تفاسیر کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، مفسرین کو دیکھیں، ائمہ محدثین کو دیکھیں، یہ تو ائمہ محدثین مفسرین نے سب نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ ان چیزوں کا علم جو ہے ایک مفسر کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کے لیے ضروری ہے۔ اب دیکھیں قرآن مجید میں حقیقت بھی ہے، مجاز بھی ہے۔ حقیقت، مجاز، استعارات، تشبیہات، تمثیلات، اور قرآن مجید ایک فصاحت و بلاغت سے بھرپور کتاب ہے۔ قرآن مجید میں عربی بلاغت کے اعتبار سے بات کی گئی ہے۔ جس بندے کو علم بلاغت کا علم نہیں ہے، اسے حقیقت اور مجاز کی خبر نہیں ہے، استعارات و تشبیہات و تمثیلات کی خبر نہیں ہے، وہ کس طریقے سے قرآن مجید کی بلاغت کے ان چیزوں کو سمجھ سکے گا؟ سمجھ نہیں سکے گا، سمجھے گا نہیں تو تفسیر کیسے کرے گا؟ لہذا ایک مفسر قرآن کے لیے جو جو علوم ضرورت ہیں، ان علوم پر مہارت تامہ اور کامل دسترس حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔
ہاں ایک عام سادہ آدمی جب قرآن کو پڑھتا ہے، اس کی تفسیر کو پڑھتا ہے، تو ظاہر ہے وہ اپنی طرف سے تو نہیں پڑھے گا نا۔ اگر وہ ڈائریکٹ اپنی طرف سے ترجمہ پڑھ کے تو اپنی طرف سے مفہوم اخذ کرتا ہے تو پھر تو یقیناً وہ گمراہی ہے، دلالت ہے۔ اور اگر وہ قرآن مجید کی تفسیر وہی لیتا ہے جو معتبر اور مستند مفسرین نے کیا ہے، تو پھر اسے علوم کی اسے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس نے تو لینا ہے مفسر سے، عالم سے، کسی مفتی سے، کسی مجتہد سے، لہذا اسے ان علوم کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو کہتا ہے کہ کتابوں سے دور کرتے ہیں، یہ بالکل بہتان لگاتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ کتابیں پڑھیں، لیکن کتابیں ان لوگوں کی پڑھیں جو صحیح العقیدہ مستند عالم ہوں، اور مستند جو ہے وہ دین کے رہبر اور رہنما ہوں، اور جہاں ضرورت پیش آئے رہنمائی کی، وہاں عالم کی رہنمائی کو حاصل کیا جائے۔ اچھا، اس سلسلے میں ایک اور بات بھی کی اور کہا کہ یہ کہتے ہیں قرآن کو ڈائریکٹ نہ پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ میں نے اس کا مفہوم واضح کر دیا کہ اس کی دونوں صورتیں پیش کر کے بتا دیا کہ کون سا ڈائریکٹ پڑھنا مراد ہے اور کون سا ڈائریکٹ پڑھنا گمراہی اور دلالت ہے۔ پھر اسی سلسلے میں کہتا ہے یہ جتنے دیکھے گورے مسلمان ہو رہے ہیں، اس کا جواب دے کہتا ہے گورے مسلمان ہو رہے ہیں، یہ ڈائریکٹ ہی قرآن پاک پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں نا۔ حالانکہ یہ بات بھی محل نظر ہے، کون سے گورے ہیں جو قرآن پاک کو ڈائریکٹ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں؟ اب میں اس سلسلے میں پہلے میں ایک حدیث پیش کروں گا صحیح مسلم سے۔ صحیح مسلم میں 4841 نمبر حدیث ہے، جو کتابیں سامنے رکھی ہوں، کتابیں پڑھ کے ذرا سناؤ نا لوگوں کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قرآن مجید کو کافروں کے ملک میں نہ لے کے جاؤ، قرآن کو کافروں کے ہاتھ میں نہ دو۔ فقد نالہ العدو وخاصموکم بہ، کہ اگر یہ قرآن کافروں کے ہاتھ لگ گیا، خاصموکم بہ، وہ اس کے ذریعے تمہارے ساتھ مخاصمہ کریں گے، جھگڑا کریں گے، ڈیبیٹس اور مناظرے کریں گے تمہارے ساتھ۔ تو حدیث تو کہتی ہے کہ ڈائریکٹ قرآن کو کافروں کے ہاتھ میں نہ دو، غیر مسلموں کے ہاتھ میں نہ دو۔ یہ صحیح مسلم ہے، کوئی اخباری رپورٹ قصہ کہانی نہیں، صحیح مسلم میں لکھا ہے۔ 4841 نمبر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ قرآن کو کافروں کے ہاتھ میں اور ان کی زمین میں اور ان کے ملک میں لے جانے سے منع کیا، روکا کہ ان کے ہاتھ میں نہیں دینا، ان کے پاس نہیں لے جانا، اس لیے کہ قرآن مجید ان کے ہاتھ میں آئے گا تو وہ اس کے ذریعے تمہارے ساتھ مخاصمہ کریں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تم کہتے ہو ڈائریکٹ قرآن پاک پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ قرآن جتنے بھی گورے آج مسلمان ہو رہے ہیں، ان کو قرآن کی طرف کسی نے ترغیب دی ہے، کسی نے ان کے ہاتھ میں قرآن پاک کی تفسیر تھمائی ہے، کسی نے ان کو تبلیغ کی ہے، مبلغین کی تبلیغ سے مسلمان ہوتے ہیں۔ اور ہزاروں ایسے بھی ہیں جو قرآن مجید کو پڑھ کے سن کے قرآن مجید کو ایموشنل ہو جاتے ہیں، صرف تلاوت سن کے قرآن پاک کی، صرف قرآن پاک کی قراءت سن کے ان کے دل میں قرآن کی قراءت سے اثر ہوتا ہے، اللہ رب العزت ان کی تقدیر میں ایمان ان کے لکھا ہوتا ہے، ان کو اللہ رب العزت ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے، اور پھر وہ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور پڑھ کے پھر جو نا وہ تفسیر کا سہارا لیتے ہیں اور تراجم کا سہارا لے کے قرآن مجید کو رہنمائی میں سمجھتے ہیں۔ پھر آگے چلتے جتنے آپ سروے کر کے دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی غیر مسلم گورے مسلمان ہوئے ہیں، ان کے مسلمان ہونے کا کوئی نہ کوئی چیز ذریعہ بنی، کوئی نہ کوئی سبب بنا ہے، کوئی نہ کوئی مبلغ ان کو تبلیغ کرتا ہے تو وہ اسلام کی طرف آ جاتے ہیں۔